السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو دا یس نو شو. میں آپ کا ہوسٹ دیوان طیب اینڈ ود می مائی کو ہوسٹ سید ساجد حسن صاحب اینڈ منزہ صدیقی صاحبہ. ہوٹس ایک تو اس کو جب سے میں شروع ہوا ہے اس نے پروگرام یہ کو ہوٹس ہی بولتا ہے. میں اس کو بولتا ہوں نیگیٹو تھوڑی سی ٹرم ہے, کرائم میں استعمال ہوتی ہے, نہ استعمال کیا کہ وہ کو ہوسٹ نہیں کہہ سکتا. آر اور ایس میں اس کو ابھی تک سمجھ. چلیں دوبارہ بولیں کو ہوٹ. ہم ہاں جی اس کے بہت بڑا مجرم ہے, اس نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے, اس میں ہماری بھی ساتھ دیتے ہیں. سر آپ کو پتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ساتھ میں کالیگز پڑھتے ہیں ان کو بھی کوہورٹس کہتے ہیں. چلیں جی جناب, آج کی تازہ ترین خبر. ساجد صاحب جناب, کل کے اتحادی آج کے حریف پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ, ایک آزاد جموں کشمیر کے الیکشن نے ساری کلئی کھول دی. سوال میرا یہ ہے, اتنی ہارش لینگویج یوز کری ایک دوسرے کے خلاف, آج پہلی دفعہ تو نہیں استعمال کی. نہیں, بڑے عرصے سے تو اتحادی چل رہے تھے نا. ابھی اس بار بیکاز آف دس الیکشن نون لیگ کو ویسے مبارک ہو کے جیت گئے, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی موڑ لی. ول دس کنٹینیو اور از دس دی اینڈ آف دا فرینڈشپ؟ نہیں, اٹ ول کنٹینیو. اٹ ول کنٹینیو. آپس میں یہ خوش آمدی وغیرہ سب چلتی رہیں گی منازہ صاحبہ؟ جی بالکل چلتے رہیں گے. دیکھیے یہ نون لیگ ہو گئی یا پیپلز پارٹی, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو میں اس لیے ایگری نہیں کرتی کیونکہ اب سب کے سامنے ہے بھائی, ملک کا صدر پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اتنا اعتراض ہے, آپ فیڈریشن جو فیڈرل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے بنی ہے, چھوڑ دیں. آپ کو اعتراض ہے اس میں بلاول بھٹو کہتے نہیں ہم چھوڑ نہیں رکھتے ملک کی استحکام کی خاطر. آپ مجھے یہ بتائیے گلگت بلتستان کے انتخابات کس نے جیتے؟ پیپلز پارٹی نے. وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی, وہاں پہ بھی شور مچا, تو ان کو وہ تو بڑا فیئر الیکشن لگتے. اب آزاد جموں کشمیر میں اسی طرح الیکشن انجینئرنگ کر کے جب نون لیگ کو جتایا جا رہا ہے تو اب ان کو اعتراض جتایا جا رہا ہے. آف کورس جتایا جا رہا ہے. یار یہ آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہی بندر بانٹ ہے, اور آج سے تھوڑی ہے بندر بانٹ, آپ کو معاف کرے ہمیشہ سے بندر بانٹ رہی ہے. آپ یہ بتائیے کب نہیں رہی؟ میں تو نہیں مانتا ایسا. میں سمجھتا, دیکھیں میری بات سنیں, جی سر, آپ کے ملک میں شروع سے کیونکہ جنگ کے حالت میں ہم رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے میجرز لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی قائم رہے. آپ محسن نقوی کے بڑا فین ہوں میں. یقین کریں کل جو اسٹیٹمنٹ دے گئے وہ سلام. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے آج ہی اس میں نہ جائے گا یہ سوال کیسا ہے. نہیں ہاں, ابھی یہ ہوا ہے کہ آج جب ہوا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ لوگ مل کر بیٹھ گئے اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ مفاہمت کریں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے. ہاں پہلی دفعہ نہیں, مطلب وہ جو ابھی اے جے کے الیکشنز کے اوپر جو سارا جھگڑا ہوا وہ بھی سالو ہو گیا. وہ سارے مل بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی ہم آپس میں طے کر لیں اور یہ الیکشن اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں, معافی تلافی ہو گئی ہے, مطلب وہ ابھی چل رہا ہے, ہو جائے گی. اچھا مگر دیکھیں اب سر سوال ایک منٹ, آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جس وقت دنیا میں جو حالات ہیں, ایران امریکہ کی جنگ ہے, دیکھیے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, ابھی اور جنگیں آئیں گی, اس دوران آپ نے یہ چھوٹا سا جو مدعا اٹھا لیے, کون سا چھوٹا سا, یہ جو آپس میں لڑنے کا, وہ دراصل دیکھ کوئی نہیں رہا. دیکھیے کشمیر ہمارا حصہ ہے, ٹوٹ ٹانگ ہے. دوسری بات یہ بالکل میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, بہت قربانیاں دے کے ہم یہاں پہنچے ہیں. قرآن ہم لوگ ایک کسٹوڈینز ہیں کسی چیز کے. اسٹیبلٹی چاہیے ہمیں. آپ کو اگر نہیں چاہیے, مجھے چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے. اس میں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کل محسن نقوی نے اگر بات کی ہے, میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. ایک منٹ, تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس نے بات کی, انہوں نے جو بات کی کس وجہ سے کی, ایک انتہائی خطرناک لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے. جتنے ہوں گے لوگ اتنی انٹرپریٹیشن ہوگی, خاص طور پہ منظر جیسے لوگ ابھی پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ سمجھیں کہ ملک کو اسٹیبلٹی کی شدید ضرورت ہے اس وقت. ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ابھی ہوں گے, اور چھوٹے مسائل آج سے نہیں ہیں, گالیاں یہ دوسرے کو, جانی دشمن ہمیشہ سے ہیں ایک دوسرے کے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کی جو لیڈرشپ کی جو سوچ تھی اس سے ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہیں. یہ نہیں کہ بھٹو صاحب کو دیکھا جائے تو بھٹو صاحب کو جس طرح سے پھانسی لگی تو وہ تو ایک چیز سے اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی, انہی کے ساتھ اگر یہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ملک ہے یہ, اس میں ہر ایک نے قربانی دی ہوئی ہے, ہمیں آگے چلنا پڑے گا. اس لیے میں محسن نقوی کا جو یہ بات ہے اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے.